أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا عنوان بنانے کے بعد ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 77۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے متعلق یہاں اس لیے بیان کی گئی ہے چونکہ یہ عنوان، یہ جو حدیثیں چل رہی ہیں وضو کو توڑنے والی چیزوں کے مسائل سے متعلق، کہ اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں کیا بغیر وضو کی حالت میں وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، باوضو ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے، اور اگر کبھی وضو سے نہیں ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم باہر جاتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت وضو سے ہوں، بازار میں ہوں، دکانوں میں ہوں، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے مسلمان بھائی، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سامنے والے کے لیے دعا بھی ہے اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، چھینک آتی تو کہتے ہیں الحمدللہ، سامنے والے سے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی ذکر ہے۔ اس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جو اذکار ہوتے ہیں جو انگلیوں پر گنے جاتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ اور شفا کے لیے دعائیں مانگتے رہنا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھنا، گھر سے باہر آ رہے ہیں دعا پڑھنا، تو اس طرح سے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ گاڑی میں بیٹھ گئے، سفر کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان باوضو ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں وضو سے نہیں ہوں تو میں ابھی یہ دعا نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں وضو سے نہیں ہوں۔ آپ وضو سے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، میں وضو سے نہیں ہوں، کب وضو سے ہوگا نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب بغیر وضو کے جب تک رہے گا وہ ذکر سے محروم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کا ارادہ کرتے تب بھی دعائیں پڑھتے تھے رات میں سونے سے پہلے، اور جب سو کر اٹھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سونے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے، تو یہ دعائیں تو باوضو حالت میں ہو گئی۔ جب آپ سو گئے
اور سو کر اٹھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا کب پڑھی جا رہی ہے؟ ظاہر سے بات ہے یہ دعا تو نیند سے بیدار ہوتے ہی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، حمام جا رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ سو کر اٹھنے کے فوراً بعد دعا پڑھنے والی ہیں۔ تو جب سو کر اٹھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم وضو سے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہو سکتا ہے اس وقت یعنی رات میں کسی شخص نے بیوی سے جماع بھی کیا ہو تو ناپاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں رات بھر رہا اور صبح اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیا۔ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، اب میں یہ صبح اٹھنے کی دعا نہیں پڑھوں گا، اب کوئی سامنے آئے تو میں سلام نہیں کروں گا کیونکہ میں ناپاک ہوں، مجھے چھینک آئے تو میں الحمدللہ نہیں کہوں گا، سامنے والا چھینکے تو میں یرحمک اللہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں ناپاک ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا ذکر آپ کو ہر حالت میں کرنا ہے۔ مومن فطری اعتبار سے پاک ہے، مومن فطری اعتبار سے پاک ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، چاہے وہ 10 بار نہا لیں، صابن سے گھس لیں، سب کچھ کر لیں، پھر بھی مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اور مومن چاہے اس کا جسم گندا ہو جائے، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، تب بھی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پاک ہے، تب بھی وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پاک ہے۔ لہذا اس پاکی کی حالت میں اس کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ بس ایسی جگہ پر ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے تو ہم باوضو ہو کر نہیں جائیں گے، اور جب وہاں جا رہے ہیں تو ہم کو دعا پڑھنی ہے، وہاں جانا ہے تو دعا پڑھنا ہے۔ اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کے ہم باہر نکلتے ہیں تو اب باوضو ہو کر تو نہیں نکل رہے ہیں، وہاں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو ہم جیسے باہر نکلتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ناپاکی کی حالت میں دعائیں ہو رہی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں سے کئی مرتبہ کی ایسی دعائیں ہیں جو حقیقت میں ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ البتہ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت، جنابت کے وقت میں، یا اسی طرح سے جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر اس گندی جگہ پر اللہ کا ذکر نہ کریں، گندی جگہ پر اللہ کا ذکر نہ کریں۔ اسی لیے گندی جگہ پر قرآن وغیرہ لے جانا بھی منع ہے، اس جگہ پر قرآن وغیرہ لے جانا بھی منع ہے۔ اب بہت سے لوگ اس جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل بجتا ہے، فون اٹھاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی جگہ بیٹھ کے سلام بھی کہتے ہیں، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پر، ایسی گندی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نام اور اس کے شان، اس کے مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے مقام مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجہ الدارقطنی ولینہ۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر دوسری حدیث میں وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا، تو اس میں دونوں طرح کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا بھی ذکر آیا، اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ بھی یہاں پر بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا۔ پشنا لگوانا، سینگی لگانا،
آج کل پتہ نہیں اس کو کچھ انگریزی میں کچھ الگ نام ہوگا اس کا، پسنا لگانے کا اس کے سینٹر بھی ہوتے ہیں، ورک شاپ بھی، ٹیکا لگانا، ٹیکا جی کپنگ، ہاں کپنگ تھراپی ایسا کچھ کہتے ہیں، یہ کپ لگایا جاتا ہے، پھر اس سے وہاں پر ہجامہ کرنا، تو وہاں پر جب وہ ایک بلیڈ وغیرہ سے سوراخ کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے اس سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کروایا کرتے تھے، یہ پسنا لگوایا کرتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ پسنا لگوانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پسنا نہیں لگاتا، ہجامہ نہیں کرتا ہے، تو اسے اس سے اگر کبھی اس نے لگا لیا اتفاق سے تو اسے زیادہ اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے، اگر اس کا صحیح اثر ہونا ہے تو بار بار لگانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار استعمال کرنا چاہیے، تو اس میں بدن ہلکا ہوگا، بدن کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جائے گی، خون کے اندر کی گندگیاں باہر نکلے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگوایا، وصلى ولم يتوضا، آپ نے ہجامہ کرایا، ہجامہ کرا کے سیدھے مسجد میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب اس حدیث سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا تو ہجامہ میں تو خون نکالا جاتا ہے اور اچھا خاصا اچھی مقدار میں نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پسنا لگایا اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ وضو نہیں کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خون نکالنے کے باوجود، ہجامہ کرانے کے باوجود بھی آپ نے وضو نہیں کیا، مطلب یہ کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اس سے محدثین نے ثابت کیا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل جاتا ہے، چاہے تھوڑا سا خون ہو یا زیادہ خون، ہم چل رہے ہیں اچانک ٹھوکر لگ گئی، انگوٹھے سے خون نکلنے لگا تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم خون بند کر دیں گے، پٹی باندھ لیں گے، دوا لگا دیں گے، ہمارا وضو باقی ہے۔ ایسے ہی ہاتھ پر کہیں پھوڑا تھا، ہم نے گھس دیا، خون نکلنا شروع ہوا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے کان میں سے پیپ نکلنے لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، آپ وہ گندگی کو آپ صاف کر لو لیکن آپ کا وضو باقی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ رات کا وقت ہو گیا، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ اب رات کا وقت ہے، ہم کو سونا ہے، تو آپ لوگوں میں سے کوئی پورے قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے جاگنے کون تیار ہے، کیونکہ سب سو جائیں گے تو مشکل ہے، کوئی نگرانی کرنے والا بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں تو بعض لوگوں کو نگرانی کرنے کی ذمہ داری دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ جیسے ہم شہر کے اندر سوتے ہیں تو شہر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں، لوگوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارا بڑا محل ہے، بڑی سی بلڈنگ ہے، پوری بلڈنگ والے سوتے ہیں اور واچ مین سے کہتے ہیں آپ جاگتے رہو، آپ جاگتے رہو، تو وہ شخص رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جماعت سو رہی تھی، آپ نے دو لوگوں کو ذمہ داری دی، ایک مہاجر صحابی تھے، دوسرے انصاری صحابی تھے۔ ان دو صحابہ نے ذمہ داری لی کہ ہم جاگیں گے، ہم یہ قافلے کی نگرانی کریں گے۔ کس چیز سے نگرانی کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جنگ کا ماحول ہے اور کافر کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے، جب پتہ چلے کہ قافلے والے سو رہے ہیں اچانک آ کے حملہ کر دیا تب، تو متنبہ کرنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے کسی کا جاگنا ضروری ہے۔ دو لوگ جاگنے لگے تو اس میں سے مہاجر صحابی اور انصاری صحابی، اب دو لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہیں، تو مہاجر صحابی سے انہوں نے کہا انصاری نے، آپ سو جائیے میں جاگتا ہوں۔ دونوں کیوں جاگیں گے؟ آپ تھوڑا سو جائیے، میں جاگتا ہوں، بعد میں سو جاتا ہوں، آپ جاگیے، ایسے کریں گے ہم لوگ۔ تو مہاجر صحابی سو گئے،
انصاری صحابی جاگنے لگے. اب انہوں نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں اور جاگ رہا ہوں، تو ایسے ہی جو ادھر ادھر دیکھ کے خاموش کیوں بیٹھوں، تو بیداری کی حالت میں چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، بیداری بھی رہ جائے گی اور نماز میں بھی رہ جائیں گے. کوئی ادھر ادھر سے کہیں سے کوئی آتا ہے تو محسوس تو ہوگا ہی. تو وہ انصاری صحابی نماز میں مشغول ہو گئے. اب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی جگہ ایسی حرکت ہو رہی ہو تو دور سے بھی نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی انسان ہے. سب خاموش بیٹھے ہوں تو آدمی غور سے دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا وہاں کوئی ہے، لیکن یہ حرکت ہو رہی ہو تو پتہ چل جاتا ہے ہاں وہاں پر کوئی ہے. تو ایسے اب یہ نماز پڑھنے لگے، دور سے کسی نے محسوس کر لیا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی موجود ہے اور وہ ہو نہ ہو یہ مسلمان ہوں گے. تو اس نے برابر نشانہ لگایا اور تیر ماری. وہ انصاری صحابی کے جسم پر وہ تیر آ کر لگا. انہوں نے اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے نکالا، پھینک دیا اور اسی طرح نماز میں مشغول رہے. پھر اس نے دیکھا ابھی بھی وہ اسی حالت میں ہے، پھر تیر مارا، پھر انہوں نے تیر نکالا اور نکال کے اسی طرح نماز پڑھتے رہے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا اور پھر آہستہ آہستہ جب ان کی نماز مکمل ہو گئی تو انہوں نے بازو میں مہاجر صحابی کو جگایا. مہاجر صحابی جب بیدار ہوئے تو انہوں نے انصاری صحابی کو دیکھا تو یہ خون میں لت پت ہے، یہ تو خون میں لت پت ہے. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کسی نے تیر مارا ہے مجھے، میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر کہا آپ نے وہ جگایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز میں ایسی سورہ تلاوت کر رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ تلاوت بند کروں. میں نماز کی حالت میں تیر پھینکتا رہا، وہ قرآن مجید کی وہ سورہ کی تلاوت کرتا رہا. اگر جب ظاہر سے بات ہے تیر لگی، تین تیریں لگی ہیں، بدن پہ تیر لگی ہو نکال کے پھینکا جائے تو ظاہر سی بات ہے بدن سے خون نکلے گا ہی اور بہت زیادہ مقدار میں نکلے گا. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو وہ صحابی اسی وقت نماز توڑ دیتے، کیونکہ نماز انہیں وضو نہ ہو اور نماز پڑھتے رہے فائدہ کیا ہے؟ بغیر وضو کے نماز تو جائز ہی نہیں ہے اور نہ وہ نماز ہونے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے وہ نماز کو مکمل کر لیا اور مہاجر صحابی نے بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی تھی، آپ کا وضو ختم ہو گیا تھا، اب آپ کو نماز پڑھ کے فائدہ بھی نہیں ہے. اور نہ بعد میں جب نبی کو اطلاع دی گئی تو نبی نے بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ خون نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبیلین کے علاوہ، سبیلین کا مطلب پیشاب کی جگہ اور پاخانے کی جگہ، یہ جو دو راستے ہیں، ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خون نکلنے سے ہمارا وضو ٹوٹتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.